یہ حق اللہ نے ان سے لے لیا. کہا ابراہیم آپ کو کمالات ملے ہیں لیکن اس کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے کہ کمالات ملے ہیں، بلکہ جو آپ کی اولاد آئیں گی آپ ہی کی نسل سے، ان کے سامنے آپ کو تواضع کرنا ہے، خود کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا ہے. بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے یہ. دیکھیے بیٹا کتنا بھی پڑھ لے لیکن باپ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے اور اس بیٹے کو بیٹا ہی سمجھتا ہے. یہ نفسیاتی بات ہے. جناب ابراہیم کی نسل سے رسول اللہ آنے والے تھے. امیر المومنین شہزادی کونین کا مسئلہ الگ ہے، اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ کیا ہوا. امام حسن امام حسین آنے والے تھے. جناب ابراہیم کو یہ حق تو تھا نا کہ میں ان کا باپ، میری نسل میں ہیں گے. اللہ نے یہ حق بھی لے لیا. کہا ابراہیم ان کے سامنے صرف تواضع کرنا ہے، اپنے آپ کو بھول جائیے، ان کو یاد رکھیے، بس یہ آپ کا کام ہے. جناب ابراہیم پوری عمر اسی بات کو نبھاتے رہے، اسی بات پر عمل کرتے رہے. اللہ نے کہا ابراہیم میں نے کلمات کے ذریعے امتحان لیا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے، ان کی برکت سے آپ کو امامت دوں گا. صلوات محمد. امامت ان کی برکت سے. اب ظاہر سی بات ہے، صلوات پڑھ دیں محمد. ظاہر سی بات ہے جس کے توسط سے امامت مل جائے وہ بہتر ہے یا جس کو امامت کسی کے توسط سے مل گئی ہے وہ بہتر ہے. یہ بہت سمپل سی سادی سی بات ہے. جناب ابراہیم بھی امام. آج کہا جاتا ہے نا، بعض کتابوں میں بھی آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا ہے کہ آپ جن کو امام مانتے ہیں وہ بھی امام، جناب ابراہیم بھی امام. فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ جناب ابراہیم بھی امام، یہ بھی امام، تو اس میں فرق کیا؟ آپ کے امیر المومنین بھی امام اور جناب ابراہیم بھی امام، رسول اکرم بھی امام. امام اصطلاحی نہیں جو 12 امام میں ہے، بلکہ 14 معصومین کے دائرے میں جو امامت ہے. رسول بھی امام اور ابراہیم بھی امام، شہزادی کونین بھی ولایت کے دائرے میں امام، اور ابراہیم بھی، امام حسن امام حسین دیگر 12 امام بھی امام اور جناب ابراہیم بھی امام. فرق کیا ہوا ان میں؟ پھر آپ ان کی امامت کو اتنا زور و شور سے بیان کرتے ہیں اور ابراہیم کی امامت کو نہیں. فرق میں نے بیان کر دیا. جناب ابراہیم کی امامت تو فعلی ہے، توجہ، جناب ابراہیم کی امامت کچھ لوگوں کی امامت کو ماننے کی وجہ سے ملی ہے اور کچھ کی امامت اصلی ہے اور ابراہیم کی امامت فرعی ہے. ظاہر سی بات ہے جس کی وجہ سے امامت مل جائے وہ افضل ہوا کرتا ہے. جناب ابراہیم کو امامت ان 14 کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے اس امامت میں اور اس امامت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. صلوات پر جناب ابراہیم امامت ملی لیکن طفیل میں ملی ہے، اصلی نہیں تھی. اللہ نے اصلی امامت صرف 14 کے لیے رکھی ہے، باقی جتنی بھی امامت اور منصب امامت اور عہدہ اور رہبری ہے ان 14 کے صدقے میں ملا ہے. یہ امام جناب ابراہیم. اب آئیے دوسری صفت جس کو میں بیان کرنے کے بعد
آج کی مناسبت سے دو باتیں بیان کروں گا. دوسری صفت جو امام کی ہے، امام مقید بے زمان نہیں ہوتا. یہ علماء نے بھی بیان کیا، تفسیروں میں بھی ذکر ہے، چاہے وہ کسی کی بھی تفسیر دیکھ لیجئے. امام جو ہوگا وہ مقید بے زمان نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے زمانہ معنی نہیں رکھتا. دیکھیے، اگر امام، بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، اگر امام زمانے کی وجہ سے بوڑھا، جوان، بچپن اس میں آ جائے، اس کا مطلب زمانہ اس پر حاکم ہے، وہ زمانے کے اندر تبدل و تغیر اختیار کر رہا ہے. پھر کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے یہ سب کے امام تو ہیں، زمانے کے امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ زمانہ ان کے اندر تبدیلی لے آ رہا ہے. امام زمانے کا وہ ہوگا جو زمانے پر بھی امامت رکھے گا. تو اب 1400 سال گزر گئے ہیں، دیکھ لیجئے ایک امام ہے جو زمانے کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کی عمر وہیں پر رکی ہوئی ہے. زمانے سے مقید نہیں ہوگا امام. یہی وجہ ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا یہ ہم میں اور آپ میں معنی رکھتا ہے. اس کے لیے صرف نور ہے، اور نور کا نہ بچپن ہوتا ہے، نہ جوانی ہوتی ہے، نہ بڑھاپا ہوتا ہے، نہ موت ہوتی ہے اس معنی میں جو ہماری ہو رہی ہے، اور نہ یہ والی حیات ہوتی ہے جو ہماری ہے. نور نور ہے، زمانے سے مقید نہیں ہوتا. کیسے؟ دلیل قرآن نے بیان کیا. جناب مریم کا قصہ طول و تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں آیا. اب وہاں پر ایک قصہ جو آیا ہے وہ یہ ہے، ایک پاک دامن عورت جو انبیاء کے گھرانے سے ہے، جس کے سلسلے میں انبیاء اولیاء ہیں، شادی اس کی نہیں ہوئی ہے اور بچہ ہے. آپ تصور کریے ذرا، آج اگر ہمارے معاشرے میں ایک دیندار گھرانے میں کچھ ایسا قصہ ہو جائے، باپ گھر سے باہر نہیں نکلے گا. اگر دیندار عزت دار ہے گھر سے باہر نکلنا محال ہو جائے گا. آج کل جو اتنی سوسائڈ اور خودکشی اور یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں، ایک مسئلہ یہی آتا ہے، جب انسان کی عزت پر حرف آتا ہے تو اس زندگی کو یہی سمجھتا ہے. جناب مریم پاک دامن بیت المقدس میں جس کو خدمت کا موقع ملا، گھرانہ نبیوں کا گھرانہ، اولیاء کا گھرانہ، پاک دامن افراد، اس مریم کی گود میں ایک بچہ ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. تصور کریں کہ جناب مریم پر کیا گزر رہی ہوگی، کیسے روبرو ہوں گی لوگوں کے سامنے. سب تو عقیدہ نہیں رکھتے نا، کیوں بتا دیں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا اور مان لیا جائے نا، تہمت لگے گی، بدنامی ہوگی. ان سب سے خوف کھا رہی تھی. اللہ نے کہا مریم ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہے، اب خوف مانا نہیں رکھتا ہے، جاؤ اگر یہ کہیں یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا، کون ہے، تو آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا، وہ بولے گا. جناب مریم آئی، حوصلہ ملا. جیسے ہی آئی اب تانا شروع، ماں کان ابوکے و امکے بغیا، آپ کے اماں ابا تو ایسے نہیں تھے. کوئی تانے جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے، خاندان کی عزت ڈبا دیا، آپ کے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے. ہارون کے گھرانے کا کیا کرو گی،
ہارون کے گھرانے سے ہیں جناب مریم، ہارون کے گھرانے کا کیا کرو گی؟ اتنی بڑی بدنامی جب بولنے لگے، اور بولنے والے کون تھے؟ عام آدمی نہیں تھے، اسقف، یہودیوں کے مجتہد جس کو کہہ لیں ہماری زبان میں، یہودیوں کے مجتہد فقہا، وہ اسقف کہنے لگے کہ تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تم کیسے اس بڑے گناہ میں مبتلا ہوئی؟ اب سنگسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ جناب مریم پر تہمتیں لگنے لگی۔ جناب مریم خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو کچھ جو بائیمان بھی تھے ان کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ خاموش ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ جناب مریم خاموش رہی۔ جب سب کی بات ختم ہو گئی، اشارہ کیا بچے کی طرف اشارہ کیا تو ایک آواز آئی جناب عیسیٰ کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے منصب نبوت دیا، کتاب عطا کی، اور حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ میں نیکی کرتا رہوں جب تک زندہ رہوں اور جب مبعوث کیا جاؤں۔ اس بات کو جیسے ہی جناب عیسیٰ نے کہا، سب انگشت بدندہ، اور یہ کلیئر اور واضح ہو گیا کہ جناب مریم پاک دامن ہے۔ بچے نے کلام کر دیا، شبہہ دور ہو گیا۔ اب جناب مریم کے اس قصے نے بتا دیا جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کا نہ بچپن ہوتا ہے، نہ جوانی ہوتی ہے، نہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ صلوات محمد کتنی عمر کیا جناب عیسیٰ نے؟ ہمارے عمر اگر دیکھی جائے، جس عمر میں جناب موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی چوتھے آسمان پہ چلے گئے، اس عمر کو ہم کہتے ہیں ترقی کا دور، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کا دور ہے۔ 50-60 سال ترقی کا مانتا ہے انسان۔ جناب عیسیٰ کی ٹوٹل عمر 32 سال۔ 32 سال میں کیا کیا جناب عیسیٰ نے؟ شریعت نافذ کر دیا، احکام پہ پہنچا دیا، اور دنیا سے چلے بھی گئے۔ موت طبیعی سے نہیں، اٹھا لیے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَتْ والا لفظ، اٹھا لیے گئے، شہید نہیں کیا گیا ان کو۔ کہ جو صلیب پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک مورتی بنی ہوئی ہے، ایک مجسمہ بنا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکی گئی ہے، یہ جناب عیسیٰ کی شباہت بناتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ وہ جناب عیسیٰ نہیں ہے، وہ وہی ہے جس نے شکایت کی تھی جناب عیسیٰ کی۔ جناب عیسیٰ نہیں تھے، اللہ نے اسے یہ شکل دے دی، اور مسلمان مانتا بھی ہے اس بات کو۔ تو جو شکایت لے کر آیا تھا، اللہ نے اس کی شکل بدل دیا، جناب عیسیٰ جیسی شکل دے دی۔ اب یہاں پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، دشمن کی شکل عیسیٰ جیسی ہو گئی۔ یہ بہت توجہ چاہتا ہوں، دشمن تھا نا اللہ کا بھی، جناب عیسیٰ کا بھی، دشمن کی شکل جناب عیسیٰ جیسی ہو گئی۔ مسلمان نے اعتراض نہیں کیا، لیکن جیسے ہی یہ کہا گیا شب ہجرت علی نبی جیسے نظر آ رہے تھے، اعتراض پر اعتراض، بھئی تم ادھر مان رہے ہو لیکن یہ نہیں مان رہے کہ دوست کی شکل دوست جیسی ہو گئی۔ جناب عیسیٰ 32 سال کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ راز کیا تھا؟ بہرحال 3 راز قرآن نے بیان کیے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں انشاءاللہ ہوگا، اگر نہیں ہوگا
کہیں نہ کہیں سنیں گے، پڑھیں گے۔ میں یہاں پر یہ بیان کر رہا ہوں، بچپن، جوانی، بڑھاپا حجت خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کی حجت بچپن میں بھی وہی ہے جو جوانی میں ہے، جوانی میں بھی وہی ہے جو بڑھاپے میں ہے۔ یہاں فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن قابل غور بات ہے، امام رضا علیہ السلام نے امامت کی 428 شرطیں بتائی ہیں۔ کتنی؟ 428۔ اب یہ امام ہی ہو سکتا ہے جو ان شرطوں کو بیان کرے، وگرنہ انسان صرف لفظ کو لے کر امام ہو گئے اور امام نہیں ہوئے، اسی پہ پھنسا ہوا ہے۔ امام نے 428 شرطیں بتائی، بعض لوگوں نے اس پر 18 جلدیں کتاب لکھ ڈالی ہے جو امام نے بیان کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ شرائط میں ایک شرط امام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ امام جو ہوگا وہ اگر بوڑھا ہو تب بھی وہی ہوگا جو جوانی میں ہوگا، جوان ہو تب بھی وہی ہوگا جو بچپن میں ہوگا، بچپن جو ہو وہی بڑھاپے کا حال ہے امام کے، تبدیلی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ بچپن میں ہمارا مزاج خوش ہوتا ہے، جوانی میں بدل جاتا ہے، 1 سال بعد پھر ہمارے اندر چینجنگ آتی ہے، ہم جس بات کو مانتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط تھی، یہ صحیح ہونا چاہیے، یا ایک بات صحیح تھی، نہیں اب یہ غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ چینجنگ، یہ تبدیلی غیر معصوم کی علامت ہے۔ معصوم کی علامت یہ ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، وہ جیسے پہلے دن تھا ویسے ہی آخری دن ہوگا۔ جب حکومت چھینی جائے گی تب بھی وہ ویسے ہی رہے گا جیسے اس وقت رہے گا جب حکومت اس کے پاس آئے گی۔ جو ہے نا، چپل سے رہے تھے اپنی، اس وقت جب لوگ آئے، یا علی پریشان ہو گئے بعض لوگوں کی حکومت میں، اب عدل و انصاف چاہیے، آپ حاکم بنیے۔ ایک صفت امام کی یہی ہے، جو حکومت کی وجہ سے خود کو سنبھالے وہ امام نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت سنبھلے وہ امام ہے۔ علی میں اور دوسروں میں فرق یہی تھا، کچھ لوگوں کو حکومتیں چلا رہی تھی اور کچھ لوگ ایسے آئے جو حکومتوں کو چلا رہے تھے۔ صلوات ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ حکومت کے بل پر چلتے ہیں، جب حکومت چھن جائے ان کے اندر فقر آ جاتا ہے، غریبی آ جاتی ہے، فقیری آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو حکومت چلا رہی ہوتی ہے، معصوم کے علاوہ جو بھی ہوگا اسے حکومت چلائے گی، لیکن معصوم حکومت کو چلائے گا۔ اس کی دلیل آپ دیکھ لیجئے، امیر المومنین سے حکومت کیوں چھینی گئی؟ 2 وجہ بیان کی ہے، خود دوسروں کی کتابوں میں ہے، 2 وجہ سے چھینی گئی۔ جب ابن عباس نے فلاں سے کہا کہ فلاں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ کے صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ صاحب یعنی امیر المومنین، حضرت کا ایک لقب صاحب بھی ہے جو ظاہراً ہمارے درمیان بیان نہیں ہوتا ہے۔ صاحب کا معنی مالک کے ہے، اب اگر اصلی صحابی کی بات آئے گی تو یہی ہوں گے، کیونکہ لفظ بھی صاحب کا آ گیا ہے۔ کہاں آپ کے صاحب کیسے ہیں؟ ابن عباس نے کہا کہ جب سے حکومت چھن گئی ہے گھر پر ہیں۔ کہا ابن عباس پتا ہے ہم نے کیوں ان سے حکومت کو چھین لیا؟ 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ عمر کم ہے، سن کا مسئلہ ہے، عمر کا مسئلہ ہے، کم سن ہے، تجربہ نہیں ہوگا ان کو، اس لیے ہم بوڑھے افراد زیادہ تجربے والے ہیں۔ نہیں، میں نے بیان کیا جو معصوم ہوگا یہ دوسروں کی خام خیالی ہوگی کہ اس کا بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے،
معصوم کا بچپن، جوانی، بڑھاپا سب ایک سا ہے. کہا پہلی بات تجربہ نہیں ہے ان کو، جوان ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے. ہم لوگ سن رسیدہ ہیں ماشاءاللہ، عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں تجربہ زیادہ ہوگا. دوسری وجہ، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے 1 2 3 کا خون ان کی تلوار سے نہ ٹپک رہا ہو. اگر وہ حکومت پر آ جائیں تو وہ گھر والے نہیں مانیں گے. اس لیے کہ ایسا ہونا چاہیے جو کبھی جنگ میں لڑائی نہ ہو. دو باتوں کو چھپایا جا رہا ہے اس میں. ایک یہ کہ اپنی بزدلی کو بہادری بنا کر پیش کیا جائے، اور ایک امیر المومنین کا حق چھین دیا جائے. کہا یہ 2 باتیں. ابن عباس نے ایک جملہ کہا ہے، ابن عباس پروردہ امیر المومنین ہے، کہاں خاموش رہنے والے. ابن عباس نے کہا اگر یہ واقعاً غلطی ہے تو رسول سے بھی غدیر میں غلطی ہو گئی. ان کو پتا تھا، اور اس وقت تو عمر اور کم رہی ہوگی. جتنی بھی ماننا ہے 2 4 8 10 دن 12 دن 15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ کم تھی. اس وقت تو اور کم تھی. تب تو یہ غلطی رسول سے بھی ہوئی. یعنی ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں جو لوگ حکومت کا ڈھونگ رچ رہے ہیں وہ نبی کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس لیے ان کے دھوکے میں نہ آنا. صلوات پر محمد. اب آئیے کیا کہا گیا، تجربہ نہیں ہے کہ 25 سال ان لوگوں نے حکومت کی، بہت تجربے والے. 25 سال آپ چاہے ہماری کتابوں کو دیکھ ڈالیے یا ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے تو قانون دیا ہے 25 سال میں ان لوگوں نے. کم سے کم عدد کے حساب سے 3 قانون دے دیتے تو کوئی بات ہوتی. 2 قانون دیا ہے اس 25 سال کی حکومت میں. 2 قانون کیا ہے؟ اب اس میں بھی ایک ایسا قانون ہے جو لطیفے سے شباہت رکھتا ہے، قانون نہیں ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس کو. بہرحال 2 قانون دیا، یہ ایک مسئلہ. اب آئیے جس سے حکومت چھینی گئی ہے یہ کہہ کے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے. 25 سال بعد جب وہ حکومت پر آئے تو مالک اشتر کو ایک عہد دیا. عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے مشہور ہے، جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. 53 نمبر نامہ ہے وہ. اس عہد نامے میں 419 قانون دیے اسی فرد نے جس کو یہ کہہ کے ہٹایا گیا تھا کہ ان کو تجربہ نہیں ہے، قانون نہیں بتا سکتے. یہ انہوں نے 419 قانون دیے، اور یہ جو 2 قانون بیان ہوئے تھے پہلے وہ ان 2 کو اس میں بیان نہیں کرتے ہیں. 419 الگ. جاپان میں یونیورسٹی ہے، 2 سال کا کورس ہے. 419 قانون کو سیاست میں، پالیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے، جو کہ آخری پڑھائی ہے سیاست کی. اس میں 2 سال کے کورس میں 419 قانون جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو دیے تھے وہ 2 سال میں پڑھایا جاتا ہے. اور علی نے اسے جتنے بھی وقت میں لکھا ہو، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ. بس تجربہ، یہ کہا گیا نا تجربہ نہیں تھا علی کو، اس لیے حکومت چھینی گئی. ارے تمہارے 25 سال کی حکومت میں صحیح سے 2 قانون پاس نہ کر پائے، علی نے ایک لہجے میں 419 قانون پاس کیے ہیں. صلوات اللہ محمد والے یہی وجہ ہے. 25 سال آج ہم کہتے ہیں، اگر آج کا دور ہے کراٹے، ٹیکوانڈو، بہت ساری چیزیں آ گئی ہے، جم 2 سال تک جائے اس کے بعد 1 سال کا فاصلہ کر دے، بھولنے لگے گا.
بہت سارے جو ٹرک ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. از سر نو پھر سے پریکٹس کرنا ہوگا, اس کو تکرار کرنی ہوگی. اب شجاعت امیر المومنین کو دیکھتے ہیں. رسول کے دور میں تلوار نکلی تھی, پھر 25 سال نیام میں رہی ہے, ایک موقع پر بھی نہیں نکلی. رسول کے دور میں تلوار چلی, لوگ سب کی شجاعت کو بھول گئے. اب حکومت چھنی, 25 سال یہ تلوار چلی گئی نیام میں. ظاہر سی بات ہے جب 25 سال بعد نکلے گی, اگر دنیاوی طور طریقے سے کسی نے سیکھا ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو وار پہلے ہوتا تھا اس میں تھوڑا کمی آ جائے گی. جو طریقہ پہلے تھا اس میں کمی. لیکن ہوا کیا, جب 25 سال بعد جنگ جمل میں, جنگ صفین میں, جنگ نہروان میں یہ تلوار نکلی ہے تو پہلے والی شجاعت بھول گئے, اب والی یاد رہ گئی. کہا گیا وہ شجاعت جو ہمارے باپ دادا نے دیکھی تھی اور تعریف کرتے تھے وہ کم رہی ہوگی. ارے علی کی شجاعت تو یہ ہے جو ہم نے دیکھی. ہوگا امام نے کہ وہ کب تلوار رکھے اور کب نہ رکھے. معاویہ نے نامہ لکھا, کہا ڈرتے ہیں آپ جنگ سے اس لیے تلوار نہیں نکالتے. نامہ موجود ہے نہج البلاغہ میں. کہا میں جب میری عمر 26 سال تھی تب میں نے تلوار نکالنے سے دریغ نہیں کیا اور نہیں ڈرا. رسول کے دور میں کتنے غم ایسے تھے رسول کے چہرے پر جو میری تلوار کے ذریعے سے خوشحالی میں تبدیل ہو گئے. میں جوان تھا, میں 26 سال کا, اس وقت نہیں ڈرا. آج تو 60 سال کا ہو گیا ہوں, اب میری کچھ عمر رہ گئی ہے, تو مجھے ڈرانے کی بات کر رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں. اگر ڈرتا تو 26 سال میں تلوار نہیں نکالتا. جوانی تھی, عزیز تھی عمر, اب تو بڑھاپا آ گیا ہے اور اب زیادہ عمر نہیں بچی ہے. جب میں اس وقت نہیں ڈرا تو اب کیا ڈروں گا. یہ امیر المومنین کا کلام. جوانی, بچپن, بڑھاپا سب ایک سا ہوتا ہے. اہل بیت کا اور امام کا جب ایک سا ہوتا ہے تب ان کے بچپن میں جو چیزیں ہو رہی ہے جوانی میں وہ دلیل بن جائے گی. جوانی کی باتیں بچپن میں, نیند اور بیداری ہمارے اور آپ کے لیے ہے. بیٹھے ہوئے تھے لوگ, رسول اللہ آرام فرما رہے تھے. کسی نے کہا کہ ہاں یہ ایسے آرام کرتے ہیں, اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول کے بارے میں کچھ بات کیا. اب رسول بیدار ہوئے, کہا تم نے غیبت کی ہے میری. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا ایسا ایسا. کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. کہا یہ تمہاری نیند کا عالم تم بیان کر رہے ہو. ارے معصوم وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں سوتی ہے, دل بیدار رہتا ہے. اور اصلی چیز دل ہے, آنکھ نہیں ہے. جس کا دل بیدار ہو, اگر آنکھ نہ بھی رہے تب بھی وہ بصیرت رکھتا ہے. صلوات اب بچپن جوانی جب ایک سا. اب آئیے امام عسکری علیہ السلام تشریف فرما. آتا ہے ایک شخص جا رہا ہے, احمد بن خاقان نام لکھا ہے بعض تاریخ میں اس کا, بعض جگہ نام نہیں لکھا ہے, کچھ نے محمد نام لکھا ہے. جو بھی احمد بن خاقان آتا ہے, دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ کنارے کھڑا ہوا ہے اور گریا کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے انسانی فکر ہے تو انسان جیسا ہی سوچے گا. کہا لگتا ہے سارے بچوں نے اسے کنارے کر دیا ہے, کوئی کھلا نہیں رہا ہے, اس لیے یہ بچہ گریا کر رہا ہے. احمد آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ روئیے نا, جو چیزیں یہ کھیل رہے ہیں جن چیزوں سے
میں آپ کو وہ دلا دوں گا، جو بھی رہا ہو زمانے کا مٹی کا کھلونا یا جو بھی رہا ہو، عصا، لکڑی، کہا میں دلا دوں گا، آپ گریہ نہ کریے۔ کہا اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے مجھے کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ کہا پھر اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لہو و لعب ہے یہ دنیاوی کھیل ہے، مجھے اللہ نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ بچپن کا عالم ہے۔ اب احمد ابن خاقان کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آپ ہیں بچے، چھوٹے ہیں، آپ سے اللہ کچھ نہیں چاہتا، تکلیف نہیں ہے، آپ اطمینان سے رہیے، جنت و جہنم بڑوں کے لیے ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ امام ہے اور معصوم ہے، معصوم کا ہر قول فعل، بچپن، جوانی، بڑھاپا سب ایک ساتھ۔ کہا آپ چھوٹے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بچپن بڑھاپا سب ایک ساتھ، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتا ان باتوں کو۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے والدہ کو دیکھا ہے، دیکھیے بہت عجیب بات ہے امام نے جو فرمایا، کہا میں نے اپنے والدہ کو دیکھا ہے جب وہ کھانا بناتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کے ذریعے سے بناتی ضرور ہیں، لیکن آگ روشن کرنے کے لیے پہلے چھوٹی موٹی لکڑیاں، چھوٹے موٹے تنکے ڈالتی ہے، جب آگ لگ جاتی ہے تب بڑی لکڑیوں میں بھی آگ پکڑتی ہے اور کھانا بنتا ہے۔ تو تیری کیا گارنٹی ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے؟ احمد ابن خاقان نے دیکھا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں اس فکر سے بہت برتر و بالا ہے۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ نے یہی کہا تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بتا دیا جو معصوم ہوگا وہ اپنے آپ کی تعریف میں پہلے نام نہیں لے گا بلکہ صفت الہی کو بیان کرے گا۔ امام وہ ہوتا ہے جس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا سب ایک سا ہے۔ جو بات بچپن میں ہے وہی جوانی میں، وہی بڑھاپے میں۔ کتنے سال عمر تھی امام کی؟ امام عسکری علیہ السلام، دیکھیے ساتھ میں امام کے دور سے باقی جتنے امام تھے سب کی عمر کم ہوتی گئی۔ کیوں کم ہوئی؟ ایک بحث علماء نے کی ہے کہ کیوں کم ہوتی گئی۔ چھٹے امام تک عمر زیادہ تھی، پھر چھٹے امام سے عمر کم ہوتی گئی، 27 سال، 40 سال، 46 سال، 28 سال۔ آخر ہوا کیوں ایسا؟ کہ موضوع ربط رکھتا ہے امام عصر علیہ السلام سے کہ کیوں عمر کم ہوئی۔ انشاءاللہ کبھی فرصت اور موقع رہا تو بیان کریں گے۔ امام کی عمر، پوری عمر 27 سال امام عسکری علیہ السلام کی، 27 سال کی عمر، یعنی 28ویں سال میں امام کی شہادت ہو گئی۔ امام جو کہ 27 سال کے، اس قلیل سی عمر میں کام امام نے ایسا کر دیا تا قیامت دین نبی باقی رہے گا۔ چھوٹی سی عمر لیکن کام اور کارنامے بڑے۔ کیوں؟ نور ہے بیکر نور، جہاں نورانیت ہوگی وہاں کام بھی پھر فنا ہونے والا نہیں ہوگا۔ زندان میں 6 سال امام کی گزری، 6 سال کی عمر زندان میں۔ اب یہ بعض نے زندان میں 6 سال لکھا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو امام کی پوری عمر زندان میں ہے۔ امام کا لقب عسکری ہے نا، عسکر لشکر کو کہتے ہیں، عسکری لشکر سے منسوب۔ امام کو کہاں رکھا گیا تھا؟ امام ہادی علیہ السلام کو جب بلایا گیا مدینے سے، امام کو لشکر کے بیچ میں
جو خلفائے وقت کا لشکر تھا ظالم افراد تھے، لشکر کے بیچ میں رکھا گیا تاکہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ ساری خبر رکھی جائے، نظر رکھی جائے۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی لشکر کے بیچ میں گزری، گھر چھاؤنی کے بیچ میں تھا امام کا، یعنی گویا گھر میں بھی امام زندان ہی میں تھے، اور پھر 6 سال کی عمر زندان میں گزری جو اس سے بڑھ کر تھا۔ امام علیہ السلام جب اس 6 سال کی مدت میں زندان میں گئے، امام کے شیعوں میں سے بھی ایک زندان میں تھا، جیسے ہی اپنے مولا کو دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا، گریا مولا آپ۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی، بات ہوئی، پھر کہا مولا اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، مراد اگر آپ دنیا میں نہ رہیں تو ہم آپ کے بعد کس کی طرف رجوع کریں؟ ہمارے آقا مولا کون ہیں آپ کے بعد؟ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ کہا مولا زندان میں ہیں آپ؟ کہا میں زندان سے جاؤں گا چھوٹ کر، اور اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، وہی تمہارا امام ہوگا۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی ایک بڑی ہی غریبانہ زندگی گزری ہے، چھاؤنی کے بیچ میں، جہاں آنے والوں پر بھی پہرا، جانے والوں پر بھی پہرا، اور نقل ہوتا ہے جب چاہتے لشکر والے گھر میں آ جاتے اور تفتیش کرتے، دیکھتے کہ امام کہیں اسلحہ تو نہیں جمع کر رہے ہیں، امام نامہ تو نہیں لکھ رہے ہیں کسی کو کہ ہم قیام کرنے والے ہیں۔ امام کی زندگی دن اور رات سکون اور اطمینان میں نہیں تھا، یہ جب چاہتے امام کے گھر پر حملہ کرتے، جب چاہتے امام کو دربار میں حاضر کر دیتے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو دربار میں حاضر کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایسی بے حرمتی تو نہیں کرتا کہ پہلو شکستہ ہو جائے، ارے تماچے مارے جائے مولا آپ کی جدہ، ارے دربار میں حاضر کیا گیا، تماچے مارے گئے، پہلو شکستہ، جلتا دروازہ گرایا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، امام کی کیفیت کچھ ایسی ہے، آخر میں امام کی کیفیت یہ تھی کہ امام کو اتنا زندان میں کھانا کم دیا جانے لگا کہ امام بعض مستحبی نمازیں بیٹھ کر ادا کرتے اور واجب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں کہوں گا مولا ارے آپ کی سیرت میں جناب زینب کی سیرت نظر آ رہی ہے، ارے والے کربلا شہزادی کو بھی کھانا کم دیا جاتا کہ بچوں کو دے دیتی اور واجب نمازیں بیٹھ کے ادا کرتی۔ امام سجاد کا بیان ہے، میں نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جب نماز شب پڑھ چکی، میں نے کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ارے سید سجاد، ارے کھانا اتنا کم دیا جاتا ہے کہ میں اپنا حصہ ننھے بچوں کو دے دیتی ہوں، نہیں رہ گئی کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ امام نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں انسان جب ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی برا انسان ہو لیکن کہتا ہے پہلے نماز پڑھ لینے دو، پھر جو بھی تکلیف دینی ہوگی اسے دی جائے گی۔ لیکن امام عسکری کے ساتھ ایسا نہ ہوا، ارے زندان میں نماز کی حالت میں تھے، ایک مرتبہ آتے ہیں، آنے کے بعد گھوڑے مارنا شروع کیا، سجدے کی حالت میں میں کہوں گا ارے حسین کا سر آپ کو
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی